بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ اس جرم کی سزا جو ان دونوں نے کمایا، یہ اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا ہے، اور اللہ بہت غالب حکمت والا ہے۔ عزیز طلبہ، سورۃ المائدہ یہ 38ویں آیت ہے جو بڑی مشہور بھی ہے۔ السارق والسارقۃ، چور مرد اور چور عورت، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو اگر یہ چوری کرتے ہیں۔ اور یہ جو عبرت ناک سزا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ حدود پر مبنی ہے۔ چوری کے حوالے سے واضح حکم دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ چوری کرتے ہیں ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ نہ کرو، کیونکہ اس نے ایسا کام کیا ہے جو اس کا حق نہیں تھا۔ عزیز طلبہ، یہ جو مال ہے نا، مال یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جتنا رزق دے دے۔ غریبی، امیری، وسائل ہونا نہ ہونا یہ اللہ کے نظام میں ہے۔ اب بندہ آگے بڑھ کر اللہ کے نظام کو چیلنج کرتے ہوئے خود چھینے تو اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے کہ یہ کام اس نے بہت غلط کیا۔ اور ایک چوری جو ہے نا، چوری وہ عدم تحفظ کا احساس پیدا کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر گاؤں میں ایک چوری ہوئی ہے تو سارے گاؤں والے الرٹ ہو جائیں گے، ڈسٹرب ہو جائیں گے، ان کو راتوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جائے گا، وہ انسیکیور محسوس کریں گے اور ان کی زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی۔ علاوہ ازیں یہ جو چوری ہے، چور جو ہے وہ ایک چوری کے بعد گھر میں آرام نہیں کرنے لگ جاتا، وہ کسی اور کی چوری کے لیے بھی تیار ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنے انٹرسٹ کے لوگوں کو بھی ملتا ہے، اور آہستہ آہستہ گروہ بن جاتا ہے، اور یہ جو گروہ ہیں بڑھتے بڑھتے بین الاضلاع ہی بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح ملک میں افراتفری اور ہیجانی کیفیت آ جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، ایک شخص ہے وہ اپنی بچی کے لیے سامان تیار کرتا ہے، بچی بھی چھوٹی ہے، اس کو 10 سال ہو گئے سامان تیار کرتے ہوئے۔ وہ محنت کرتا ہے، در بدر پھرتا ہے، 1 روپیہ جمع کرتا ہے۔ اب اس کا سامان جہیز تیار ہو گیا، چور آتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ بتائیں اس کے کیا ریمارکس ہوں گے، اس کے کیا جذبات ہوں گے۔ تو اس کو سرے سے ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت قانون دیا ہے، اور عزیز طلبہ دیکھنے میں یہ سخت ہے لیکن آسان ہے۔ جب آپ اس سزا کو امپلیمنٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک بندے کو سزا دینے سے، 2 بندے کو سزا دینے سے پورے ملک میں امن آ جاتا ہے، پورے ملک میں سکون آ جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حدود۔ حدود کا قانون اللہ نے بنایا ہے جس میں قاتل کو قتل کی سزا دی جاتی ہے، اور اسی طرح جو بندہ جس طرح کا جرم کرتا ہے اس کو اس کے مطابق سزا دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ سکھ کا سانس لیتے ہیں، معاشرے میں ابتری نہیں بنتی، معاشرے میں لوٹ مار نہیں ہوتی، لوگ آرام سے چین سے سوتے ہیں اور اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ اب ہمارے ملک میں آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ سیکیور نہیں ہے،
کیا پتہ کس وقت کیا ہو جانا ہے، کسی بندے کو یقین نہیں ہے کہ میں سلامتی میں رہوں گا، ڈاؤٹ میں آ گئے سارے۔ کوئی علاقے ہوں گے جو صورتحال میں ٹھیک ہوں گے، زیادہ تر ڈاؤٹ ہو گئی ہے۔ بڑے شہروں میں تو یہ صورتحال بڑی بن گئی ہے، اور لوگ صبح کی نماز پڑھنا مسجد میں چھوڑ گئے، صرف اس ڈر سے کہ کہیں ہمیں کوئی لوٹ نہ لے، کہیں ہمارے گھر میں نہ داخل ہو جائے، اور اس طرح جو ہے وہ لوگ بچتے ہیں، جس کی وجہ سے جو سوسائٹی کی کمیونیکیشن ہے، میل جول ہے، وہ بہت محدود ہو کر رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے ایک نیا کلچر بن گیا ہے رات کو لیٹ جاگنے کا اور صبح لیٹ اٹھنے کا، جس سے گھروں میں نحوست بھی ہے، بے برکتی بھی آ گئی ہے۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں بہت زیادہ سکون ہے، بہت زیادہ کامیابی ہے، اور ہر بندہ عافیت میں آ جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھیں کہ ہمارے جو عرب ریاستیں ہیں، جس میں سعودی عرب ہے، دوسری اسلامی اسٹیٹ ہے، انہوں نے سزا کا مربوط نظام رکھا ہوا ہے، اور جو بندہ جرم کر لیتا ہے وہ جرم سے بچ نہیں سکتا۔ ان کا عدالتی نظام بہت زیادہ زبردست ہے اور بہت زیادہ کوئک ہے، جلدی بندے کو پکڑ کے اس کو انجام تک پہنچایا جاتا ہے۔ آج دیکھ لیں کہ وہاں پر انواع اقسام کے لوگ بھی جاتے ہیں، بڑی بڑی کمیونٹیز کے لوگ جاتے ہیں، لیکن ان کو باؤنڈ کر دیا جاتا ہے، وہ بھی جرم کرنے سے 1000 مرتبہ سوچتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اساس ذمہ داری ہے، اور گورنمنٹ کے جو کرندے ہیں وہ رشوت خور نہیں ہیں، وہ کرپٹ نہیں ہیں، وہ سزا کے عمل سے دوچار کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی اس کے بارے میں غور کرتے رہنا چاہیے، اور دیکھیں کہ یہ جو چوری کا معاملہ ہے نا، یہ اتنا سخت ہے کہ قریش کی ایک عورت نے چوری کی، اس کا نام فاطمہ تھا۔ قریش کا قبیلہ آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا قبیلہ، اور عرب میں سب سے ممتاز قبیلہ، سب سے زیادہ عزت والا قبیلہ، اور لوگ قریشیوں کو بہت زیادہ پروٹوکول دیتے تھے۔ تو قریشی عورت نے چوری کر لی، جس کے نتیجے میں وہ پکڑی گئی۔ اب سزا کا معاملہ تھا، اس کو ہاتھ کاٹنے کی سزا۔ تو قریشی بڑے پریشان ہو گئے کہ ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم دنیا میں بے عزت ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے، ہمارا قبیلہ جو ہے، جو صدیوں سے عرب لوگوں کی نگاہوں میں باعزت ہے، تکریم دی جاتی ہے، تو ہمارا قبیلہ تو گیا پھر۔ اس حوالے سے انہوں نے جدوجہد شروع کر دی، جس طرح ہمارے ہاں جو بڑا جرم کرتا ہے تو پھر وہ لگا رہتا ہے، وہ جو بھی اس سے ہوتا ہے وہ کرتا ہے، جہاں سے جس چیز کو خریدنا ہے وہ خرید لیتا ہے، تاکہ جو ہے وہ مجھے کچھ نہ ہو۔ وہاں پر بھی اس طرح کی ایفرٹس کی گئیں، اور ایک مشورہ یہ ہوا کہ اسامہ جو ہیں وہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہیں، ان کو اپروچ کیا جائے، وہ آگے اپروچ کریں گے، ہو سکتا ہے ہمارے کیس میں نرمی آ جائے، ہمارا یہ جو ہاتھ کاٹنے والا معاملہ یہ ختم ہو جائے، سزا میں تخفیف ہو جائے۔ عزیز طلبہ، انہوں نے حضرت اسامہ کو تیار کر لیا، ابھی وہ ابتدائی عمر میں تھے، اور اتنے بڑے لوگوں نے اس کو آ کر جب گائیڈ کیا، تھوڑا سا اس طرح لائے، تو وہ انکار نہ کر سکا، اور اس نے اس عورت کی سفارش جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نارمل کنڈیشن میں تھے، جب حضرت اسامہ نے یہ بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، ایک دم سے تبدیلی آ گئی۔ آپ جو ہے وہ غصے ہو گئے، اور فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہوئی ہیں کہ جب ان کا غریب چھوٹا جرم کرتا تھا تو ان کو سزا دی جاتی تھی، لیکن جو ہی کوئی بڑا کرتا تھا تو ہیلے بہانے سے ان کو نکال لیا جاتا تھا۔ اللہ کی قسم، میری بیٹی فاطمہ بھی اگر
چوری کرتی ہے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں۔ تو جب یہ بات میسج دیا گیا، لوگوں نے سنا، تو لوگ جو ہیں وہ پھر ٹھنڈے ہو گئے، پھر جو ہے وہ جو ہے ان کی نہیں چلی، اور اللہ کے نبی نے یہ دکھا دیا کہ ہر بندہ جو ہے وہ قانون کی نظر میں برابر ہے۔ جب تک قانون کے ساتھ اس کا سسٹم نہیں بنتا تو وہ اس کے حوالے سے ہو سکتا ہے کچھ اس کو چیزیں مل جائیں، فائدہ ہو جائے، لیکن جو ہی اس کا کیس رجسٹرڈ ہوتا ہے تو دین اسلام کی غرض و غائز یہ ہے کہ وہ کیس جو ہے پھر آخری سسٹم میں جانا اس کا ضروری ہے، سزا سے دو چار ہونا ضروری ہے، اس کی کارروائی امپلیمنٹ ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص عزیزوں کا بھی خیال نہیں رکھا کہ وہ ان کو میں تھوڑا سا فائدہ پہنچا دوں، جس کی وجہ سے دین اسلام پھر انہی صفات کی بدولت آدھی دنیا میں پہنچ گیا۔ لوگوں نے خود اسلام کے لشکروں کو بلایا کہ ہمارا بادشاہ ظلم کرتا ہے، ہم سے لیبر لیتا ہے، ہمیں تکلیفیں دیتا ہے، آپ آئے، آپ اچھے لوگ ہیں۔ چنانچہ لوگوں کے کہنے پہ بھی جو ہے وہ اسلامی لشکر گئے ہیں تاکہ ان کو ریلیف دلا سکے، ان کو ظلم و ستم سے بچایا جا سکے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ دین ہمارا کتنا اچھا ہے، کیونکہ یہاں پر نیک آدمی، شریف آدمی کو بڑی سیکورٹی ہے، لیکن جو دو نمبر ہے اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی گنجائش بھی نہیں ہے، کوئی اس کو اسپیئر نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ عزیز طلبہ، آخری بات یہ ہے کہ چوری کا تعلق یہ نہیں ہے کسی نے گھر سے چرا لیا، کسی نے فلاں جگہ سے چرا لیا۔ جو بندے کسی جگہ پر ذمہ دار ہیں، وہ خود فنانس میں ہیں، خود ریونیو اکٹھا کرنے والے ہیں، خود وسائل لینے والے ہیں، لوگوں سے فیسیں لینے والے ہیں، یا لوگوں پر ان کو کھڑا کیا گیا ہے کہ تم نے ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے، تو اگر وہ بھی کچھ کرتے ہیں تو وہ بھی چوری میں آئے گا۔ وہ یہ نہیں ہے کہ رات کے اندھیرے میں چوری ہوتی ہے، چوری ہے جہاں بھی کی جائے، جس وقت بھی کی جائے، تو چوری کرنے والے کی وہی سزا ہے جو رات کے اندھیرے میں کرتا ہے، یا دن کی روشنی میں کرتا ہے، یا جو ہے وہ اپنی طاقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ فائدہ اٹھاتا ہے، یہ بھی چوری بھی ہوتا ہے۔ تو یہ چوری کی ٹرمینالوجی بڑی وسیع ہے۔ تو اگر اس ایک حد کو نافذ کر دیا جائے نا، چوری کی حد کو سزا دی جائے، تو سارے ملک میں 80+ جو جرائم ہیں وہ صحیح ہو سکتے ہیں ایک چیز سے۔ کیونکہ آج آگے زیادہ چوریاں یہ مال و دولت کی ہوتی ہیں جو بڑے پیمانے پہ کی جاتی ہیں۔ سرکاری کوئی چیزیں آتی ہیں اس میں سے چرا لیا جاتا ہے، سرکاری گرانٹیں آتی ہیں اس میں سے جو ہے وہ ادھر ادھر کر دی جاتی ہے، بلڈنگ بناتے ہیں اس میں اگر جو ہے وہ کچھ فرق ڈال کے بنا دیا، وہ بھی چوری کر لیے۔ تو عزیز طلبہ، یہ چوری جو ہے نا ہر جگہ پہ جہاں پر بھی رقم کا معاملہ ہے نا، آپ کے پاس آئی ہے، آپ نے کچھ کروانا ہے، لیکن اس رقم میں سے کچھ آپ بچا لیتے ہیں تو یہ چوری کی مد میں گنی جائے گی، جو اس کا وبال اس پہ پڑے گا۔ اس کو سمجھنا چاہیے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں عزیز طلبہ کہ قرآن مجید میں دنیا میں یہ سزا رکھی گئی ہے، اس کا ہاتھ کاٹے، تو اگر بندہ چوری کرتا ہے یہاں اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا تو صاف ظاہر ہے کہ آخرت میں تو اس کو سزا ملنی ہے۔ تو چوری کی جہاں اتنی بڑی سزا ہے تو آخرت میں کتنی بڑی ہوگی کہ اس کا ہاتھ جہاں کاٹا جا رہا ہے وہاں پر کیا ہو۔ اس لیے یہ بھی میسج ہے سب کو کہ وہ دیکھیں کہ چوری کرنے سے وہ بچ نہیں سکیں گے۔ یہاں ہلے بہانے کلچر کی وجہ سے وہ بچ جائیں گے، لیکن آخرت میں کسی طور پہ بچ نہیں سکتے۔ یہ دیکھ لیں، یہ معاملے بڑے مشکل ہیں۔ یہاں تو گزر جائے گی، اور جس کی آپ نے چوری کی ہے اس کا بھی گزارا ہو سکتا ہے، لیکن جس نے کر لیا اس کا گزارا نہیں ہے نا، اس نے پھنس جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔